باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ علی ما انعم ولہ الشکر علی ما الہم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والسبوغ علی ان اسداها وتمام منن والاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار اما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله صلوات پڑھ دیجئے بر محمد سورہ مائدہ کی ایک آیت کو سرنامہ کلام قرار دیا گیا آج کی اس گفتگو کے لیے، جس کا عنوان ہے مجالس سے عزا اور عزاداری کو درپیش خطرات۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس آیت میں پیغام دے رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، لا تحلوا شعائر اللہ، جو چیزیں شعائر اللہ ہیں، جو چیزیں یاد خدا کا باعث بنتی ہیں، ان کی بے حرمتی نہ کرو، ان کے احترام میں کمی نہ کرو۔ لہذا ہر وہ کام جو کہ شعائر اللہ کی بے حرمتی کا باعث بنے، تعظیم میں کمی کا باعث بنے، وہ ممنوع ہے اور غیر جائز ہے۔ سورہ حج کی 32ویں آیت میں ہے من یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب، جو تعظیم شعائر کرے تو یہ تقوی قلب کا باعث ہے۔ اب یہ کہ کون کون سے ایسے خطرات ہیں کہ جو مجالس عزا کو یا عزاداری کو درپیش ہیں۔ جب ہم لوگ مجلس عزا کو مد نظر رکھتے ہیں تو ہمارے سامنے ایک خاکہ آتا ہے مجلس عزا کے حوالے سے کہ کسی نہ کسی جگہ یہ مجلس ہو رہی ہوگی، کوئی نہ کوئی بانی ہوگا اس مجلس کا، کوئی نہ کوئی پڑھنے والا ہوگا اس مجلس کا۔ مجالس عزا اور عزاداری کو درپیش خطرات۔ مجالس عزا چونکہ شعائر اللہ میں سے ہیں، عزاداری سید الشہداء بھی چونکہ شعائر اللہ میں سے ہے، لہذا اس کا احترام ضروری ہے۔ ہر وہ عمل جو انسان کو خدا کے قریب کرے وہ شعائر اللہ میں سے ہے۔ بعض روایات میں یہاں تک ملتا ہے کہ اول وقت کی نماز، اس کا خیال رکھنا، یہ بھی تعظیم شعائر میں شامل ہے۔ جو انسان اول وقت کی نماز نہیں پڑھ رہا، یہ شعائر اللہ کی اہمیت کو کم کرتا ہے، یہ تعظیم شعائر میں کمی کرتا ہے۔ تو ہم لوگ بہت سارے اپنے زندگی کے مقامات ایسے ہیں جہاں تعظیم شعائر کے باب میں کوتاہی کا شکار ہے، جس کے نتیجے میں توفیقات سلب ہوتی ہیں، جس کے نتیجے میں بدبختیاں آتی ہیں، جس کے نتیجے میں پریشانیاں، گرفتاریاں، دین سے دوری اور بہت سارے معاملات ہمارے خراب ہوتے ہیں۔ اب چونکہ اسپیسیفک ایک موضوع، خاص موضوع مجالس سے عزا اور عزاداری کو درپیش خطرات، تو جب آپ مجلس عزا کا ایک خاکہ اپنے ذہن میں بناتے ہیں تو چند چیزیں فوراً آپ کے ذہن میں آتی ہیں۔ کس جگہ مجلس ہو رہی ہے، پڑھنے والا کون ہے، رکھنے والا کون ہے، ان ساری باتوں کو جب آپ مد نظر رکھتے ہیں تو کچھ زاویے آپ کے سامنے آتے ہیں، اور اس میں کچھ چیزیں بسا اوقات ایسے سامنے آتی ہیں کہ انسان حیران بھی ہوتا ہے، پریشان بھی ہوتا ہے، اس مجلس میں جایا جائے یا نہ جایا جائے۔ بہرحال یہ ایک
فقہی اس کا حکم کیا ہے اور معاشرتی اور ادبی اعتبار سے کیا صورتحال ہے، اس کو چھیڑنے سے پہلے ایک جملہ میں یہ کہہ دوں۔ مثلا کسی ایسے بندے نے مجلس رکھوائی ہے جو مال حرام سے مجلس کر رہا ہے، فقہی اعتبار سے گھر اس کا اپنا ذاتی ہے یا مال حرام سے بنا ہوا مجھے نہیں معلوم، چونکہ نہیں معلوم اس لیے جانے میں کوئی اشکال نہیں ہے، لیکن اس کے رزق روٹی کا میرے علم میں ہے کہ یہ سب حرام سے ہے، وہاں جا کے کھانا مثلا میرے لیے حرام ہو جائے گا۔ ان چیزوں کو ہم لوگ آفات اور عزاداری کو درپیش خطرات میں شمار نہیں کر سکتے، کچھ لوگ اس کو بھی شمار کرتے ہیں جو کہ غلط ہے۔ یہ مورد پیش اس لیے کیا گیا، ایک شخص کا فردی عمل ہے، اس کو بعنوان عزاداری کے خطرے کے پیش کرنا یہ غلط ہے۔ عزاداری کا خطرہ کس چیز کو کہا جائے گا؟ اس چیز کو کہا جائے گا کہ جس کی وجہ سے پورا عزاداری کا یا مجلس عزا کا ماحول کسی معاشرے میں ایسا تبدیل ہو کہ روح عزا ختم ہو جائے، وہ عزاداری کی جو ڈیمانڈز تھی وہ پوری نہ ہو، اس میں عزاداری کا جو ایک حلیہ ہے جو معصومین کی طرف سے ہمیں ملا ہے، جو ایک اسٹرکچر ہے، وہ اسٹرکچر ختم ہو جائے، تب کہا جائے گا ہاں یہ چیز عزاداری کے لیے خطرہ ہے۔ مثال کے طور پر کچھ مثالیں میں دے رہا ہوں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، میری ذہن کی بنائی ہوئی مثالیں ہیں، اگر ایسا ہو جائے تو یہ عزاداری کے لیے مثلا خطرہ ہے، من باب المثال پیش کر رہا ہوں میں، اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر ایسا ہو جائے کہ سب جو ہے عزاداری میں کالے کپڑے چھوڑ کے رنگ برنگی کپڑے پہن کر آئیں، کہا جائے گا یہ عزاداری کے لیے خطرہ ہے، یہ روح عزا کے خلاف ہے۔ یا عزاداری میں مثلا جو عام طور پہ نیاز پیش کی جاتی ہے اس کے علاوہ جو ہے لوگ بوفے لگا کے اور جو ہے رنگ برنگی غذائیں کہ جس کو دیکھ کے کسی کے تصور میں ہی نہ آئے کہ یہ عزاداروں کے گھر کا کھانا ہے یا یہاں پر کوئی پکنک منائی جا رہی ہے، کوئی خوشی منائی جا رہی ہے، ایسا اگر کہیں ماحول ہو یہ روح عزا کے خلاف ہے۔ یا مثلا عزاداری میں کوئی آ کر ایسی حرکت کرے، کوئی ایسی مجلس پڑھے جس میں لطیفے سنا سنا کے لوگوں کو ہنسا ہنسا کے وہ قہقہے لگوا کے پاگل کر دے اور مصائب پڑے بغیر چلے جائے، یہ روح عزا کے خلاف ہے، یہ عزاداری کے خلاف ہے۔ کچھ اس قسم کی چیزیں میں تھوڑا سا مینٹلٹی کو سیٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگ پہلے اس کو انالائز کریں کہ کون سی چیزیں ہیں جو عزاداری کے لیے خطرہ ہیں۔ ہماری سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ جو عنوان ہوتا ہے ہم اسے سمجھتے نہیں ہیں، جو چیز مجھے بری لگتی ہے میں کہتا ہوں یہ عزاداری کے لیے خطرہ ہے، جو چیز آپ کو بری لگے یا جو چیز مجھے بری لگے وہ عزاداری کے لیے خطرہ نہیں۔ عزاداری کے لیے خطرہ وہ چیز ہے جو عزاداری کو ختم کر دے۔ مجالس عزا کے لیے خطرہ وہ چیز ہے جو مجالس عزا کو اس محوریت سے، اس مرکزیت سے دور کر دے کہ جس کے بعد مجلس عزا سے نعوذ باللہ لوگ دور ہونا شروع ہو جائیں، مجلس عزا حسین میں شریک نہ ہو۔ اب کچھ باتیں ہیں جو تلخ باتیں ہیں، ان کو کر رہا ہوں میں، اب ویڈیو بنے گی کیا ہوگا خدا بہتر جانتا ہے، اللہ بچائے گا، واللہ یعصمنا من الناس، خدا ہمیں لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے۔ ایک مجلس عزا برپا ہوتی ہے اور یہ عزاداری کے آفات میں سے نمبر 1 ہے، اس کو نوٹ کر لیجئے نمبر 1 لگا کر، کہ مجالس عزا اور عزاداری کے آفات میں پہلی آفت یہ، چونکہ میری فیلڈ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بنیادی اسی کو رکھنا چاہیے سب سے پہلے، میرے تزکیہ نفس کے لیے بھی ضروری ہے، میری تربیت کے لیے بھی ضروری ہے کہ یہ میرے لیے سب سے پہلا عنوان ہو سکتا ہے کوئی دوسرا عنوان بنائے، میں فرسٹ اسٹیپ میں اس کو رکھتا ہوں کہ مجالس عزا میں اور عزاداری کے لیے جو خطرات ہیں، ایک بنیادی خطرہ جو ہے وہ ہے جاہل خطیب، اس کو نوٹ کر لیجئے، وہ خطیب جو کہ جاہل ہے۔ یہ اتنا بڑا خطرہ ہے عزاداری کے لیے کہ الامان والحفیظ، یہ جب منبر پر آتا ہے اور دیکھیے خطابت، یہ بھی میرا موضوع رہا ہے، اس پہ میں نے بہت کام کیے۔ خطابت کی تعریف یہ ہے کہ انسان کنڈیشنز کو انالائز کر کے، ریئلائز کر کے ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرے، حالات کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرے، اپنے سامع کو اچھی طریقے سے سمجھ لے۔ پہلے ہمارے یہاں تو یہ ہوتا ہے کہ جہاں گئے بس جو تیار کر کے آئے پڑھ دیا، سامنے والا کن حالات میں ہے، کن کنڈیشن میں، اس نقطے کو بھی نوٹ کیجیے گا آپ لوگ، جو ذاکرات ہیں، جس علاقے میں آپ پڑھنے جا رہی ہیں وہاں کے عقائد کیا ہیں،
وہاں لوگ کس قسم کی تھیوریز اپنے ذہن میں رکھتے ہیں، کیا ان کی سوچیں ہیں، کیا ان کے افکار ہیں، ایک لازمی طور پہ آپ ایک نو ہاؤ جسے کہا جاتا ہے معلومات شدبود ایک کر لیجئے۔ اس سے فائدہ بنیادی یہ ہوگا کہ آپ کو مجلس پڑھنے میں آسانی ہوگی اور بہت ساری مشکلات سے آپ محفوظ رہیں گے۔ تو خطابت کی تعریف یہ ہے کہ انسان مقتضائے حال کے مطابق گفتگو کرے۔ خطیب گیا ممبر پہ، اب اس نے ایسی باتیں شروع کی کہ جس کی وجہ سے لوگ متنفر ہونا شروع ہوئے۔ مجالس اعضاء کی جو ایک آفت ہے مجالس اعضاء کے لیے اور بہت بڑا خطرہ ہے، پھر لوگ کیا کرتے ہیں، کہتے ہیں یار اس مولوی کو سنیں گے، اس سے بہتر یہ کہ بندہ باہر کھڑا رہے، جب ماتم ہوگا تو ہم ماتم کے ٹائم پہ اندر آ جائیں گے۔ جہاں ہم لوگ اپنے نوجوان عزاداروں کو کوستے ہیں، انہیں ڈانٹتے ہیں کہ یہ کیا طریقہ ہے، تم مجلس میں کیوں نہیں بیٹھتے، تم کیوں باہر کھڑے ہو کے ماتم کرتے ہو۔ ہم نے کبھی اپنے آپ کو نہیں کوسا، ہم نے کبھی اپنے آپ کو نہیں ڈانٹا، کبھی اپنے نفس کے شیطان کو ہم نے خبردار نہیں کیا، اسے نہیں جھنجھوڑا کہ اس کی ایک وجہ کہ نوجوان باہر کھڑا ہے اندر نہیں آ رہا، تم خود ہو جو ممبر پہ بیٹھے ہو، ایک خطرہ تم خود ہو۔ لیکن کیونکہ تم اپنے وجود کے علاوہ باقی سب کو عزاداری اور مجالس کے لیے خطرہ سمجھتے ہو، اور سب سے بڑا محافظ عزاداری موالی حیدر کرار عاشق حسین بن علی آپ اور آپ کی ذات مبارک ہے۔ آپ ہی ہیں جو دین کے کرتا دھرتا ہے، آپ ہی ہیں جو دین کے مائی باپ ہیں، آپ ہی سب کچھ ہیں۔ باقی ہر ایک کے گریبان کو آپ لوگ چاک کر کے اس میں جھانک رہے ہیں، لیکن اپنے گریبان کو چاک کرنے کی کبھی ضرورت محسوس، یہ بہت بڑا خطرہ ہے عزاداری کے لیے کہ مبلغ اور خطیب جاہل ممبر پر آ جائے۔ لوگ دور ہوتے ہیں، صرف اس خطیب سے دور نہیں ہوتے، خطرے کو ذرا محسوس کیجیے گا، دین سے دور ہوتے ہیں۔ جب لوگ دین سے دور ہونا شروع ہو جائیں تو یہ اتنا بڑا نقصان ہے کہ اس نقصان کا ازالہ ممکن نہیں ہے۔ انسان مر جائے گا، ممبر کے سامنے 1,500 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، 2,000 لوگ بیٹھے ہوئے تھے، سب کو گمراہ کیا، کس کو جا کے راہ مستقیم پہ لائے گا؟ ازالہ تبھی ہوگا جن 1,500 کو گمراہ کیا سب کو ٹھیک کرو، تب ازالہ ہوگا، ان کو تو پکڑ ہی نہیں سکتے۔ لہٰذا ممبر کے لیے علم ضروری ہے، بنا علم کے اگر کوئی ممبر پہ جا رہا ہے وہ آگ میں کود رہا ہے، وہ اپنے لیے جہنم کی راہیں ہموار کر رہا ہے۔ اب آج کل ایک بازار گرم ہے، میں پہلے بھی اشارہ کر چکا ہوں، کیسٹی مولوی اور کیسٹی خطیب، سی ڈی والے خطیب، سی ڈی والے مولوی، جن لوگوں نے کوئی علم حاصل نہیں کیا، جن کو قرآن بھی ٹھیک سے پڑھنا نہیں آتا، جن کی تجوید بھی درست نہیں ہے، جن کو حروف شمسی و حروف قمری کا بھی شاید علم نہ ہو، چھوٹے چھوٹے فقہی قواعد اور تجوید کے قواعد بھی ان کے علم میں نہیں ہیں، وہ www.youtube.com لگایا، اس پہ کسی بھی علامہ کا نام لکھا، اس کی تقریریں آئیں، رجسٹر لیا، چھاپنا شروع کر دیا۔ اس کے بعد 2 دن میں ایک نئے علامہ صاحب میدان میں آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے جو تقریریں کی تو ماشاءاللہ اخطب الخطبہ علامہ دہر بن گئے ہو۔ ٹھیک ہے، یہ انسان جب ممبر سے بات کرنا شروع کرے گا، چونکہ اس کا کوئی علمی جو پس منظر ہے وہ نہیں ہے، کسی حوزے میں نہیں پڑھا، کسی مدرسے کی شکل نہیں دیکھی، حتیٰ کہ قرآن بھی ٹھیک سے نہیں پڑھا، قرآن بھی چونکہ تھا ذہین، یہ عقل اس کے پاس تھی تھوڑی بہت، اور حافظہ بھی اس کا اچھا تھا، خطیب سنتا گیا، آیتیں یاد کر لی، اس میں کتنی آیتیں غلط پڑھتا ہے آپ کو تو پتہ نہیں چلے گا، وہ جو صاحب علم ہوتے وہ کہتے ہیں او ہو یہ تو پوری آیتیں غلط پڑھ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، اور چاروں طرف لوگ اس کی عربی کی تعریفیں کر رہے تھے، اس کی عربی بڑی اچھی ہے، پتہ چلا جس اچھائی کی تعریف ہو رہی وہی سب سے بڑی برائی ہے۔ یہ ہے علم کا فقدان۔ لہذا خطیب اگر اچھا نہ ہوگا اس کی وجہ سے معاملات بگڑیں گے۔ آپ دیکھیے جتنے فسادات ہوتے ہیں، ذرا معاشرے پہ غور کیجیے، لوگوں کی باتوں کو کبھی آپ بیٹھ کے انالائز کیجئے کہ معاشرے میں کیا باتیں ہو رہی ہیں، وہ چیزیں جو عزاداری کے خلاف جا رہی ہیں۔ آپ دیکھیے گزشتہ دنوں میں، گزشتہ سالوں میں جو تشیع کی جگہ ہسائی ہوئی، جو دوسرے مسالک کے لوگوں نے بھی ہمارا مذاق اڑایا، وہ کس بیس پہ اڑایا؟ وہ خطبہ کے بعض مضامین کی وجہ سے، خطبہ کی بعض نازبہ باتوں کی وجہ سے، ایسی باتیں جو خطیب کو ممبر سے نہیں کرنی چاہیے تھی، جو خطیب بغیر آمادگی گیا، جو منہ میں آیا بول دیا، وہ آفت بن گئی، خطرہ بن گیا۔ اب ہوا کیا؟ لوگ مجلسوں سے ہٹنے لگ گئے۔ کچھ چیزیں ہیں جو ان کو ہم لوگ، میں کم سے کم جرأت نہیں کرتا کہ اس کو آفت کہوں یا خطرہ کہوں، لیکن یہ ہے کہ ہر ایک کے انسان کو
مینٹل کو، اس کے معرفت کے لیول کو، اس کے دماغی جو کیفیات ہیں، جو احساسات ہیں، جو مزاج ہے، جو طبیعت ہے، وہ میری مٹھی میں نہیں ہے، میرے اختیار میں نہیں ہے۔ آپ کتنا سن سکتی ہیں، آپ کے اندر کتنا حوصلہ ہے مجھے نہیں معلوم، آپ کتنی دیر کی مجلس اٹینڈ کر سکتی ہیں، آپ کے گھریلو معاملات کیا ہیں، آپ کو شوہر کی طرف سے کتنی اجازت ملی ہے، یہ سب مجھے نہیں معلوم، یا وہ جو آنے والا ہے وہ کس جاب کو چھوڑ کر آ رہا ہے، کیا کر کے آ رہا ہے۔ تو کچھ چیزیں ہیں جن کو عقلی طور پہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ عزاداری کو بہترین طریقے سے انجام دیں۔ اب مجلس کا ٹائم رکھا جی 8 بجے شروع کی، مثلا 10 بجے، اور خطیب بٹھایا مثلا 11 بجے، اور جو نا ماتم شروع ہوا 12 بجے، 6-7 گھنٹے کی جب آپ مجلس رکھیں گے، اس کے بعد اینڈ میں نیاز، تو بہت سارے لوگ پھر مجلس سے کٹیں گے، یہ خود ایک خطرہ ہے۔ لیکن میں جرأت نہیں کروں گا کہ یہ کہوں کہ لمبی مجالس نہ رکھیں، نہیں، اگر آپ رکھ رہے ہیں مینٹین کر کے ایسا سلسلہ کہ آپ کے پہلے حلقے کے لیے کچھ الگ سامعین ہیں، دوسرے کے الگ سامعین ہیں، تیسرے کے الگ سامعین ہیں، یا کچھ بھی ایسا سلسلہ 3 خطیب ہیں، مختلف لوگ آئیں گے، اس سے ہمیں کوئی اعتراض نہیں، بلکہ خوشنودی خدا کا باعث عمل ہے، بہترین عمل ہے۔ لیکن اگر آپ ہی کے خاندان والے اور اسی کو آپ نے ایسا کیا کہ اگلے سال بندہ آتے ہوئے سوچے کہ یار میں کس ٹائم پہ جاؤں، پچھلی دفعہ میرے 3 گھنٹے ضائع ہوئے تھے، میں بیٹھ کے باتیں کرتا رہا، مجلس تو سننے کو مجھے نہیں ملی، 3 گھنٹے بعد آپ نے مجلس شروع کروائی، تو کچھ ہمارے وہ اعمال ہیں جو دخیل بن جاتے ہیں، ان کو آپ لوگ خود انالائز کیجئے، یہ میرا موضوع نہیں ہے۔ فردی اعمال، کسی نے مجلس لیٹ کرا دی، کسی نے کچھ کرا دیا، ابھی بنیادی چیزیں ان پہ ہم لوگوں نے فوکس کرنا ہے۔ نمبر 1، خطیب جاہل۔ جاہل خطیب کیا کر سکتا ہے، اس کی کارستانیاں کیا کیا ہو سکتی ہیں؟ لوگوں کو بے عملی کی طرف لے کر جانا، ایسی بات کرے، ایسی روایتیں پڑھے کہ لوگ کہیں کہ عمل وعمل کی کوئی ضرورت نہیں۔ ایسے خطبہ کم ہیں لیکن ہیں جو کہ ایسی باتیں ممبر سے کرتے ہیں کہ جس کے بعد پبلک کو یہ سوچنے کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ ہم نے عمل کرنا ہے یا نہیں کرنا۔ حد اقل ہر خطیب کو چاہیے کہ 2 سے 3 جملے، چلو آٹے میں نمک کے برابر، تھوڑا سا لوگوں کو تزکیہ نفس کی طرف متوجہ کرے، اعمال کی طرف متوجہ کرے۔ امام حسین کے صدقے میں جو بہترین اسے موقع ملا ہے اس سے استفادہ کرے۔ لیکن جب خطیب جاہل ہوگا، جب سیرت معصومین سے ناواقف ہوگا، اس کا پھر یہی کام ہے، وہ کبھی بھی جو ہے ممبر سے تربیت کی بات، ممبر سے عمل کی بات، ممبر سے کوئی بھی اچھی بات کرنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھے گا، کہے کہ نہیں، عذر پیش کرے گا، بہانے پیش کرے گا، مختلف باتیں کرے گا۔ جاہل ہوگا، فضائل پڑھے گا تو غلط اینگل سے پڑھے گا، جاہل ہوگا، مصائب پڑھے گا تو اس میں زبان حال اور شاید مولانا نے یہ کہا ہوگا، اور شاید کر کے وہ اپنی ایک پوری کتاب بنا لیتا ہے مصائب کی، جس کا مقتل میں کوئی سر پیر ہمیں نہیں ملتا۔ یہ جہالت کے نتیجے میں مجالس عزا کو جو درپیش خطرات ہے، اس میں ایک بنیادی خطرہ جاہل خطیب ہے۔ یہ جاہل خطیب جو ہے اپنے گرد سینکڑوں خطرات کو رکھے ہوئے، یعنی اگر اسی جاہل خطیب پر گفتگو ہو کئی گھنٹے تو اسی میں سے آپ کو نکال کے بتاتا رہوں گا کہ اس جاہل خطیب کا یہ نمبر 1 نقصان ہے، یہ نمبر 2، نمبر 3، 40-50 نقصانات خالی جاہل خطیب کے ذکر ہوں گے کہ اس جاہل خطیب کی وجہ سے معاشرہ کتنے نقصان کا شکار ہے۔ اب جب نقصان ذکر کر دیے خطرہ، اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل، واحد حل یہ ہے کہ انسان بھرپور طریقے سے پڑھائی کرے۔ اور میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہماری خواتین ٹیلنٹڈ ہیں، ہماری خواتین کو احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے کہ میں ہلکی پھلکی کتابیں پڑھوں اور آگے نکل۔ دنیاوی تعلیم میں خواتین دیکھیے کہاں جا پہنچی ہیں، سائنسدان بننے کو خواتین تیار ہیں، پائلٹ بننے کو خواتین ہوائی جہاز اڑا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ دنیا بھر میں علمی تحقیقات میں یورپ جا کے دیکھیے، امریکہ جا کے دیکھیے، خواتین ہر میدان میں جو ہے آگے جا رہی ہیں علمی میدان میں۔ شریعت نے بھی، دین نے بھی کوئی پابندی نہیں لگائی ہے، ٹھیک ہے۔ طلب علم ہر ایک کے لیے، مسلم کے لیے بھی، مسلمہ کے لیے بھی، حصول علم سے کسی نے نہیں روکا۔ یہ ہماری خواتین کے اس کو مائنس پوائنٹ کہیے کہ وہ آگے نہیں بڑھتی زیادہ۔ 100 میں سے میں نے دیکھا شاید کوئی ایک ہے جو علمی میدان میں آگے بڑھتی، باقی بس تجوید سیکھ لو، 4 فقہی مسائل سیکھ لو، 5 جو ہے نا مسئلے سیکھ لیے، بس ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ ہم لوگ باقی گھرداری کریں گے اور اس کے علاوہ ہم نے کچھ نہیں کرنا۔ گھرداری جہاد المرأۃ حسن تبعل ہے، لیکن جن کے پاس موقع ہے وہ بھی پیچھے رہ گئی۔ بعض لوگوں کو مثال کے طور پہ اللہ اولاد کی نعمت سے محروم رکھتا ہے، اولاد نہیں ملتی، شوہر بھی ملتا ہے،
ایسا شوہر ہے جو اچھا خیال رکھنے والا ہے، ایسی خاتون کو تو آنا چاہیے میدان میں. اس کو تو سوچنا چاہیے کہ چلو میں اگر ٹیلنٹڈ ہوں، میں نے دنیاوی تعلیم حاصل کی ہے، میں آگے بڑھوں، اچھی ذاکرہ بنوں، پڑھی لکھی ذاکرہ، جو قرآن میں بھی وارد ہو، جو حدیث میں بھی وارد ہو، جو کلام میں بھی وارد ہو، جو فقہ میں بھی وارد ہو. عورتیں کر سکتی ہیں. اور بہت ساری مثالیں میں پہلے یہاں پر آپ کے سامنے دے چکا ہوں کہ مراجع اپنی استانی کہا کرتے تھے. شہید اول کی بیٹی کو ست المراجع کہا جاتا تھا، مراجع کی استانی. نصرت امین اصفہانی کا واقعہ، بانو اصفہانی جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ذہن میں ہوگا، اس کے کلپ بھی القائم وغیرہ پہ چل چکے کہ کتنی بڑی خاتون تھی. اب ان کی تفسیر چھپی ہے، 15 جلدوں میں لایا بھی تھا یہاں پر. مخزن العرفان ایک خاتون کا کام ہے. تو اپنے آپ کو کم مت سمجھیے. آپ عورتوں میں جو مجلس پڑھتی ہیں بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہیں. آپ جو مسئلہ بیان کریں گی، جس طریقے سے آپ انالائز کریں گے چیزوں کو، عورتوں کا الگ دماغ ہے، مردوں کا الگ دماغ ہے. بہت ساری جگہوں پہ عورتیں کامیابی سے بات کر سکتی ہیں، مرد حضرات نہیں کر سکتے. خدا نے ہر ایک کو اس کے لیے الگ الگ کمال دیا ہے. لہٰذا عورتیں میدان میں آئیں کہ علمی طور پہ ہم نے اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے تاکہ منبر حسین کی خدمت کریں اور اس خطرے سے بچائیں، یعنی جاہل خطیب سے. جتنے مردوں میں جاہل خطیب ہیں، عورتوں میں چونکہ خطیبائیں ویسے ہی کم ہیں، اس میں بھی جو ہے جہالت زیادہ ہے، علم کم ہے. اب خطیبی کی بات کو میں آگے بڑھاؤں گا. خطیب جب جاہل ہوتا ہے اور علم دین سے بے بہرہ ہو، معرف اہل بیت سے بے بہرہ ہو، تقویٰ اس کے اندر نہ ہو، تو وہ خود بخود ایسے دنیا میں گرفتار ہوتا ہے کہ اس کا جہل پھر آگے بڑھتا جاتا ہے. اور اس سب معاشرے کے لیے خطرہ ہے. اور اس میں پھر لوگ بھی ظاہر ہے، جب ایک خطیب جو کہ ذکر کر رہا ہے جب وہ خراب ہے، لوگ پھر اس سے زیادہ خرابی کا ثبوت دیتے ہیں. اور یہ ساری چیزیں مل کر دونوں کا کمبینیشن، بانی اور ذاکر، بانی اور خطیب، مجلس عزا کے لیے بہت بڑا خطرہ. مجلس کو اہانت کی نگاہ سے دیکھنا، مجلس کی توہین کرنا، مجلس کے بارے میں یہ سوچنا کہ یہ ایک جو ہے پیسہ کمانے کا ذریعہ ہے. یہ کون لوگ کرتے؟ بانی اور ذاکر دونوں مل کر. اب اس میں عمل دخل کس طرح ہے، خطرہ کس کا ہے، اس کو ذرا دیکھیے گا. میں ایک مثال کے ذریعے پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. ذاکر نے کہا کہ اگر تم مجھے اتنے پیسے دو گے تو میں آؤں گا. ٹھیک ہے. ذاکر کا جہل یہ ہے کہ وہ صرف بانی کو دیکھتا ہے. پوری توجہ چاہوں گا اس نقطے کی طرف، اور میرا اشارہ کسی خطیب کی طرف نہیں ہے. کل کو آپ بولے ان کے خلاف بات کرنی، میں کسی سے کوئی تعلق نہیں. میں ایک اپنی بات کر رہا ہوں، ایک مسئلے کو مطرح کر رہا ہوں روایات کی روشنی میں، اور تھوڑا سا عقلی تناظر میں بھی اس کو دیکھیے. آپ نے مجھے دعوت دی کہ بھئی جناب آیت اللہ اسد شاکری صاحب، ٹھیک ہے، آپ ہمارے گھر مجلس پڑھنے ہیں، ہمارا ایک عنوان ہے بڑا، ٹھیک ہے. میں نے کہا ٹھیک ہے، میں حاضر خدمت ہوتا ہوں. یہ آیت اللہ مزاحن کا، حقیقت میں نہیں کہا، بہت چھوٹا سا طالب علم. ٹھیک ہے، میں آتا ہوں مجلس پڑھنے. کیا ہدیہ مولانا صاحب کا ہوگا؟ میں نے کہا دیکھیں میں عام طور پہ اتنا ہدیہ لیتا ہوں 50-60 ہزار روپے ایک مجلس کا. آپ نے کہا او ہوئے تو میرے شوہر کے 4 مہینے کی تنخواہ ہے. ٹھیک ہے، یہ 3 مہینے کی تنخواہ مثلا تو نہیں ہے پاسبل. میں نے کہا میں معذرت خواہ ہوں، میں مجلس نہیں پڑھ سکتا. ٹھیک ہے، یہ میرے پروٹوکول کے خلاف ہے کہ میں کم میں مجلس پڑھوں، نہیں پڑھ سکتا. وہاں جو لوگ سننے آ رہے تھے، جہالت کو ملاحظہ کیجیے. جن لوگوں کے لیے مجلس رکھی تھی جس علاقے میں، ممکن ہے وہ لوگ ایسے ہوں کہ جن کو واقعاً جو لوگ محتاج تھے کہ میں وہاں جاتا، تبلیغ دین کرتا، کچھ نہ کچھ ان کو سکھاتا، ذکر سنتے. میں نے ان لوگوں کا خیال صرف مد نظر رکھا کہ سامنے بانی پیسے والا ہے، کیوں مجھے اتنے پیسے نہیں دے رہا، دوسروں کو دے دیتا ہے، مجھے نہیں دیتا. یہ ساری باتیں توجہات ہیں یا نہیں؟ یہاں سے خطیب فرعون بننا شروع ہوتا ہے. یہاں سے خطیب کے اندر نمرودیت جو ہے پروان چڑھنے لگتی ہے. اپنے آپ کو انا ربکم الاعلی جو ہے وہ کہنا شروع کرتا ہے. بس جو ہم نے کہہ دیا وہی فائنل ہے، جو ہم نے کہہ دیا وہی ہوگا. یہ چیز ایسی سنگ دل بناتی ہے. اچھا، اس پورے معاملے میں آپ کو امام حسین علیہ السلام کی ذات کہیں نظر نہیں آئے گی. یہ عزاداری کے لیے خطرہ ہے، بہت بڑا خطرہ ہے کہ خطیب جو ممبر پر آیا تھا معارف اہل بیت کو نشر کرنے کے لیے، جو ممبر سے خود پڑھ کے سنا رہا ہے کہ مولا سے پوچھا گیا علم افضل ہے یا مال افضل ہے، تو مولا نے کہا علم افضل ہے. مولا کیسے افضل ہے؟ وہ خوارج نے پوچھا تھا، 10 لوگ آئے تھے، الگ الگ سوالات کیے، تو کہا علم افضل ہے، چونکہ علم جو ہے
وہ تمہارے لیے جو ہے حفاظت کا باعث بنتا ہے، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، اور مال کی حفاظت تمہیں کرنی پڑتی ہے۔ علم کی وجہ سے دوست پیدا ہوتے ہیں، مال کی وجہ سے دشمن پیدا ہوتے ہیں۔ علم چوری نہیں ہوتا، مال چوری ہو جاتا ہے۔ علم تمہارے دل کو نورانی کرتا ہے، مال سنگ دل بناتا ہے۔ علم جو ہے اس کے بارے میں جو ہے یہ ہے کہ قیامت کے دن شفاعت کا باعث بنے گا، عالم شفاعت کرے گا دوسروں کی، مالدار کو حساب دینا ہوگا۔ علم سے انسان متواضع بنتا ہے، مال سے انسان متکبر بنتا ہے۔ 10 کے الگ الگ مولانا جوابات دیے۔ خطیب یہی ممبر سے پڑھ کے سناتا ہے، اور وہ پوری مجلس مال ہی کے لیے پڑھ رہا ہوتا ہے، اس میں اضافی علم کا کوئی اس کا مقصد نہیں ہوتا۔ پڑھا کیا جا رہا ہے، اور مطلب یہ مینٹلٹی اگر ایک خطیب کی بن جائے، یہ آفت عزاداری ہے کہ اس مجلس سے اتنے ملیں گے 20، اس سے ملیں گے 30، اس سے ملیں گے 40، ہاں ٹھیک ہے، ایک دن میں 1 لاکھ ہو گئے مثلا، یا 80,000 ہو گئے، یا مثلا 60-70,000 ہو گئے۔ یہ اگر مینٹلٹی بن جائے تو وعلی الاسلام السلام، اسلام کا پھر فاتحہ پڑھ دینا چاہیے، خدا حافظ۔ کہاں سے اسلام پہنچے گا؟ جو بتانے والا ہے، جو مبلغ ہے، جب اس کی آنکھ میں آنسو نہ ہو، وہ کیسے تقاضا کر رہے لوگوں سے کہ ان کے دلوں میں تقویٰ آئے گا، وہ لوگ متقی بنیں گے، پرہیزگار بنیں گے، تزکیہ نفس بنیں گے؟ یہ خود اپنے آپ کو آخری حد تک لے جا چکا ہے۔ تو یہ خطیب جاہل کی پہلی بنیادی ترین آفت ہے عزاداری اور مجالس عزا کے لیے۔ لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ اچھے خطبہ دیں۔ آپ یہاں موجود ہیں، اللہ نے آپ کو نعمت سے نوازا ہے، بیٹوں کی مدرسے میں ڈالی، اچھا مدرسہ ڈھونڈ کے، کہ میں نیت کرتی ہوں اپنے معاشرے کی خدمت کی غرض سے اپنے بیٹے کو اچھا عالم دین بناؤں گی۔ مجھے اپنی تربیت پہ ناز ہے، مجھے اپنی تربیت پہ فخر ہے، میرے بچے کبھی الٹی حرکتیں نہیں کریں گے، تو ان کو میدان میں لائیے، تقویٰ ان کا مینٹین کیجئے۔ اچھا عالم دین ممبر پر آئے گا، خود بخود جاہل مائنس ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اب دوسری عزاداری کو نوٹ کیجئے، پہلے کو میں نے یہی روک دیا ہے۔ دوسری چیز جو عزاداری کے لیے انتہائی بڑی آفت ہے، وہ یہ کہ ایسے موضوعات کو ڈسکس کیا جائے کہ جن کا اس ممبر سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ یہ ممبر حسین سلام اللہ علیہ فضائل اور مصائب کے لیے ہے، خاص طور پہ عشرہ اولیٰ جو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں۔ اس کے بعد باقی دنوں میں آپ کو موقع ملتا ہے، آپ اخلاقی بات بھی بتائیے، آپ اس میں نماز کا بھی ذکر کیجئے، آپ اس میں تربیت بھی کیجئے، تبلیغ بھی کیجئے، سب کچھ کیجئے۔ لیکن بارہا میں کہہ چکا ہوں کہ ایسی تبلیغ اور ایسی تربیت نہ ہو کہ 1.5 گھنٹہ آپ نے تبلیغ و تربیت کی ہے تو اس میں ایک حدیث معصوم نہیں ہے، ایک کلام امیر المومنین نہیں ہے، نہج البلاغہ کا تصور نہیں ہے، صحیفہ سجادیہ دور دور تک نہیں آتی، قرآن کی کوئی آیت نہیں آتی۔ ایسی تبلیغ ہمیں نہیں چاہیے۔ معارف قرآن اور معارف اہل بیت، یہ دونوں ساتھ ساتھ چلنے چاہیے، کیجئے، کسی نے آپ کو نہیں روکا۔ لیکن اب آپ نے ایسا موضوع شروع کر دیا جس کا ممبر سے کوئی تعلق نہیں۔ اب آپ دیکھیے گا پھر یہ اس کا بھی تعلق ہے، دوسرا جو میں نے آپ کو عنوان دیا ہے کہ ایسے موضوعات کو چھیڑنا آفات عزاداری میں سے ہے اور خطرہ ہے۔ آپ پھر دوبارہ جائیے، اس کا بھی شکار کون ہوتا ہے؟ خطیب جاہل۔ اس کا تعلق بھی وہیں سے، یہ دوسرا بھی اسی سے ریلیٹڈ ہے، لیکن بسا اوقات بڑے بڑوں سے یہ غلطیاں ہو جاتی ہیں۔ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں، بہت صاحب فضل ہے، بہت پڑھا لکھا ہے، لیکن بعض اوقات کسی کی محبت میں ایسی بات کر جاتا ہے جو اس کے گلے آ جاتی ہے۔ مثلا کسی سیاسی رہنما سے اس کی عقیدت ہے، اب ممبر سے سیاسی رہنما کی عقیدت کو ڈسکس کرنا فضول ہے، یہ آپ کے گلے آ جائے گا۔ آپ کے سامنے جو لوگ مجلس حسین میں بیٹھے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ وہ سارے کے سارے اسی سیاسی رہنما کو مانتے ہو۔ اور سیاسی رہنما چھوڑیے، آج کل لوگ مراجع میں پھٹا کر رہے ہیں، کسی ایک مرجع کا نام لو کہتے ہیں دوسرے کا ذکر کیوں نہیں کیا، اس کا ذکر کر دو تو کہتے ہیں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا۔ ممبر ان باتوں کی جگہ، تمام مراجع ہمارے لیے قابل احترام ہے، مرحومین کے لیے فاتحہ پڑھانی ہے تو جتنے متقدمین سب کے لیے پڑھائیے، دعا کروانی صحت و سلامتی کے لیے سب کے لیے کیجیے۔ جو ایک میرا مرجع ہے میں اس کے لیے دعا کراؤں، باقی کے لیے نہیں، پتہ چلا جی وہی فرش عزا پہ مجلس ختم ہونے کے بعد پھٹا شروع ہو گیا، لڑائی شروع ہو گئی۔ تو ایسے موضوعات کو چھیڑنا جو ممبر کے موضوعات نہیں ہے، یہ بہت بڑا خطرہ ہے۔ سیاسی باتیں ممبر سے آ کر کرنا، ممبر سے ایسی بات کرنا کہ جس کی وجہ سے لوگ جو ہے سیاسی جھگڑے کا شکار ہو جائیں، ایک دوسرے کو گالیاں دیں، اس کے بعد
یعنی مجلس میں ہم لوگ تقویٰ لینے گئے تھے، پتہ چلا وہاں سے لڑتے جھگڑتے نکلے، یہ عزاداری کے روح کے منافی ہے۔ یا فرض کیجئے اگر کوئی ایسی مثال آپ کے سامنے آ جائے کہ مجلس عزا میں کسی سیاسی جماعت کے نعرے لگ رہے ہوں، کیسا لگے گا آپ کو؟ آپ کہیں گے بابا اس کا عزاداری سے کیا تعلق ہے؟ اس کا عزاداری سے کوئی بھی تعلق نہیں ہے۔ سیاسی جماعت کا نعرہ مجلس حسین میں کیا کام کر رہا ہے؟ اس کا مجلس حسین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایسا کوئی نعرہ مجلس میں نہیں لگنا چاہیے، سیاسی نعرہ۔ ہاں نعرہ حیدری لگے، وہ ہمارا عقیدتی نعرہ ہے، یہ علی مدد نعرہ تکبیر ہے، نعرہ رسالت ہے، یہ نعرے ٹھیک ہیں، لیکن کوئی ایسا نعرہ جس کا اس مجلس سے، مجلس حسین سے کوئی تعلق نہیں، وہ لگے گا، آپ بھی اعتراض کریں گے کہ بھئی اس نعرے کی یہاں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ لہٰذا ایسے موضوعات جو سیاسی موضوعات ہیں، اور میں نام لیے بغیر اور اشارہ کیے بغیر آپ لوگوں کو کہوں گا کہ آپ وہ کلپس دیکھیے جن کی وجہ سے اس سال جھگڑے ہوئے لوگوں میں، اس سال باتیں ہوئی سوشل میڈیا پہ، تو ان میں آپ کو یہی عنصر نظر آئے گا کہ ممبر سے ایک سیاسی بات کی گئی جس کی وجہ سے پھر اختلاف پیدا ہو۔ ممبر سے یہ بات نہیں کرنی آپ نے، یہ آفت ہے اور خطرہ ہے عزاداری کے لیے، خاص طور پہ عشر اولیٰ، وہاں تو بالکل یہ بات مت کیجیے، کیونکہ وہ ساری دنیا نکل کے آتی ہے۔ جو شیعہ سارا سال نہیں نکلتے وہ عشر اولیٰ میں نکلتے، تو وہاں جھگڑے کا خطرہ بہت زیادہ ہے۔ ممکن ہے آپ کسی چھوٹی مجلس میں کریں، وہاں کسی کو پتہ بھی نہیں چلے، بات گول ہو جائے۔ ایک کمرے میں 5 بندے بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پہ 5 بندے لڑے اور کہانی ختم ہو گئی۔ لیکن جب آپ عشر اولیٰ میں کرتے ہیں جہاں 5-5 ہزار 10-10 ہزار کا مجمع ہے، وہاں خطرہ اور آفت اور زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ تیسری چیز جو کہ بہت بڑا خطرہ ہے عزاداری کے لیے، متنازعہ موضوعات کو کسی ایک پلڑے میں رکھ کے جانچنا اور ممبر سے ڈسکس کرنا، یہ عزاداری کے لیے خطرہ ہے، مجالس عزا کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔ مثلا ایک مسئلہ ہے شہادت ثالثہ کا مسئلہ، اب اس کو میں ڈسکس کروں اور کوئی ایک میری رائے ہو، پڑھنی چاہیے یا نہیں۔ متنازعہ موضوع چھیڑ دیا، اور وہ چھیڑا بھی ایسا کہ میں اپنی سائڈ بیان کروں کہ میری رائے یہ ہے، تو لازمی سی بات ہے جس مسئلے کے اندر تنازع ہے قوم کے اندر، آپ کے سامنے 25 لوگ ایسے بیٹھے ہوں گے کہ جو نہیں مانتے ہوں گے، آپ کے خلاف ہوں گے، نتیجتاً مجلس باعث بنے گی لڑائی جھگڑے کا، مجلس باعث بنے گی سیاستوں کے نظر ہونے کا، مجلس باعث بنے گی ایک دوسرے کے اوپر تھوکنے کا اور کیچڑ اچھالنے کا۔ مجلس عزا کا یہ مقصد نہیں ہے۔ مجلس عزا مودت اہل بیت کا درس دیتی ہے، مجلس عزا محبت کے لیے ہے، مجلس عزا اظہار عقیدت کے لیے ہے۔ مجلس عزا اس کے لیے نہیں ہے کہ ہم لوگ بیٹھ کے جو ہے پھر موضوعات کے اوپر لڑتے رہیں۔ تو اچھا، اس میں بہت سارے موضوعات ایسے بھی جو متنازع نہیں ہیں، لیکن بعض لوگ اسے متنازع بنا دیتے ہیں۔ مثلا اگر آپ نے کسی جگہ پردے کی بات کی، تو وہ جو انتہائی بے پردہ ہے خاتون اور جو پردے کو بالکل پسند نہیں کرتی ہے، وہ کہے کہ چھوڑو یہ فضول کی باتیں، پردہ نظروں کا ہونا چاہیے، حیا آنکھوں میں ہونی چاہیے، یہ ظاہری پردے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے بہت ساری پردے دار خواتین دیکھی، یہ وہ کہہ رہی، میں نہیں کہہ رہا، جو انتہائی مثلا بے حیا ہوتی ہیں، اس طرح کے جملے آ کے آپ کو کہے گی، اور واقعاً بعض اوقات نکل بھی آتی ہے ایسی خواتین، پردہ ہوتا ہے لیکن حیا نہیں ہوتی، اور برعکس بھی ہے، انتہائی بے پردہ لیکن انتہائی باحیا بھی ہے، دونوں چیزیں دیکھی گئی ہیں۔ تو ایسے معاملے میں اس کی پرواہ ہم نے نہیں کرنی، آپ نے اپنا میسج پہنچانا ہے، یہ فردی ہے۔ پھر کہوں گا یہ تاکید میں اس لیے کر رہا ہوں کہ ہم لوگ انالائز کر سکیں، خلط نہ کریں، مباحث کو گڑبڑ نہ کریں۔ یہ ایک بندے نے آ کے اعتراض کیا، خطیب کو اس کی پرواہ نہیں کرنی، کیونکہ وہ قربتاً اللہ ایک کام کر رہا ہے، اور ایک بندے نے اگر 100 میں سے اٹھ کے اعتراض کیا، وہ ہر جگہ ہر بات پہ اعتراض کرنے والا ملے گا، حتیٰ کہ زیارت جیسا شعار عظیم جس کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کرے گا، میرے ساتھ ہوا، اس پہ بھی اختلاف کرنے والے لوگ مل گئے۔ جب میں نے زیارت کے حوالے سے روایتیں پڑھی تو کیسے ہو سکتے، یہ کہاں سے پڑھ دیا، وہ کہاں سے پڑھ دیا، اتنی زیادہ فضیلت، اتنا زیادہ غلو کر دیا آپ نے زیارت کے بارے میں۔ لوگ بعض اوقات اس کو بھی ہضم نہیں کرتے۔ تو اگر ایک بندے نے ہضم نہیں کیا تو ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت، یعنی یہ موضوع ہماری نگاہ میں متنازعہ موضوع نہیں کہلائے گا۔ متنازعہ موضوع وہ ہے کہ جہاں 2 بندے بیٹھے تو ایک سائڈ پر، دوسرا دوسری سائڈ پر۔ اب پاکستان میں کتنے کروڑ مثلا شیعہ ہیں، ان کروڑوں شیعوں کے اندر یہ مسئلہ مختلف الفی ہے، کوئی کچھ کہہ رہا ہے، کوئی کچھ کہہ رہا۔ آپ فقط کراچی کو مد نظر نہ رکھیں، پنجاب جا کر دیکھیے، انٹیریئر سندھ جا کر دیکھیے، عقد مثلا سیدہ اور غیر سید، کراچی میں شاید متنازع نہ ہو اتنا، وہاں جب چلے جائے پنجاب میں، وہاں گولیاں چل جاتی ہیں،
آپ نے کراچی میں کہیں مسئلہ بیان کر دیا، کوئی مسئلہ نہیں، یہاں کوئی ٹینشن نہیں. پنجاب میں جائیں گے تو یہ آفت بن جائے گا عزاداری کے لیے. آپ جو پیغام پہنچانے گئی تھی، اسی لیے میں نے نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ ہر جگہ ہر بات. شیخ بشیر صاحب نے فتویٰ بھی دیا، کہا کہ جن علاقوں کے اندر جھگڑا ہو جاتا ہے، جن علاقوں کے اندر فتنہ و فساد ہو جاتا ہے، وہاں پہ یہ مسئلہ بیان کرنا بھی حرام ہے. دیکھیں آپ فقیہ کی نگاہ کو. ہم لوگوں نے مجالس اعضاء کے ذریعے خون خرابہ نہیں کرنا، لوگوں کو دست و گریباں نہیں کرنا ہے کہ ایک دوسرے کے گریبان میں ہاتھ ڈال کے لڑائی جھگڑا شروع کر دیں. ولو حق بات آپ کہیں گے میں تو حق بات کر رہی تھی. ہر حق بات کرنے کی نہیں ہوتی. بہت ساری حق باتیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ نے نہیں کرنی ہے، صبر کرنا ہے. اور ماحول بنانا، اگر آپ سمجھتی ہیں کہ یہ حق بات ہونی چاہیے، اس کے لیے بھی ماحول بنانا پڑے گا. بغیر ماحول بنائے کوئی بات آپ نے بابانگ دہل دھڑلے سے جو ہے ایک دم جا کے کر دی، پتہ چلا وہ حق بات جو ہے نا آپ کو کوسوں پھر دور کر دے تبلیغ کے مرحلے سے. ایک بات ایسی ہے کہ اس کی وجہ سے زندگی بھر جو ہے نا اس کا تاوان پھر دینا پڑا. لہٰذا انسان اجتناب کرے. نمبر 3 متنازعہ موضوعات سے، کہ میں نے متنازع بات ممبر سے کرنی ہی نہیں ہے، میں کسی کو ڈسٹرب نہیں کروں گا. زنجیر زنی قمر زنی مجھے پتہ ہے میری قوم کے درمیان کراچی میں بھی مختلف فی مسئلہ. اب اگر میں اس کی حمایت میں تقریر کروں جا کے تو گلے کو آ جائے گی، جو مخالف ہے وہ بولیں گے کیسے حمایت کر دی. اگر اس کے خلاف بات کروں جو حمایتی ہیں وہ آ جائیں گے. لہذا ممبر سے ان چیزوں کو ڈسکس کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ عزاداری کے لیے خطرہ اس اعتبار سے ہے کہ پھر وہ عزاداری میں آنے والے لوگ، ہمارا مقصد کیا ہے دیکھیے کہ میں نے مجلس اعضاء برپا کی ہے، ہر بندہ اس مجلس میں شریک ہو، ہر بندہ آئے مجلس اعضاء حسین سے استفادہ کرے. ایک متنازع بات کی آدھے بندے کاٹ دیے میں نے، وہ میری مجلس میں نہیں آئیں گے. ان کو کون سمجھا گا یہ مجلس حسین ہے، ایک دفعہ ہو گیا، غلطی ہو گئی، ٹھیک کر دو، بعد میں ٹھیک کر دیں گے، سنبھال لیں گے. کوئی نہیں سنبھلتا، کوئی اپنے آپ کو درست نہیں کرتا. وہ کہیں گے بس ہم نے اس مجلس میں نہیں جانا، اور پھر وہ آپ کے خلاف باتیں کریں گے کیونکہ آپ نے ان کے عقیدے کے خلاف بولا ہے. کہیں گے کہ یہ بندہ مقصر ہے، اس نے توہین کر دی، اس نے ایسا کر دیا، اس نے ویسا کر دیا. یہ ہمارے آپس کی باتیں ہیں جو کہ اختلاف کا باعث بنتی ہیں اور عزاداری کو ہماری خراب کرتی ہیں. چوتھی چیز، 3 چیزیں ذکر کی. چوتھی چیز جو مجالس اعضاء کے لیے انتہائی خطرے کا باعث ہے اور مجالس اعضاء کی رونق کو جسے کہا جائے کم کر دے گی، اور ہمیں مکمل طور پر جسے کہا جائے دین سے بھی بسا اوقات دور کر سکتی ہے. بعض ہماری حرکتیں ایسی ہیں جن حرکتوں کو ہم لوگ آگے بڑھانا شروع کرتے ہیں اور کہتے ہیں بس ہم نے بشارتی پتہ نہیں کوئی خواب دیکھا ہے اور ایسا ہو گیا اور ویسا ہو گیا. اپنے ذہن کے خیالات، توہمات. ایک دفعہ ہوتا ہے، 2 دفعہ ہوتا ہے، 3 دفعہ، 4 دفعہ، 10 دفعہ پبلک کہتی ہے یار یہ تو پورے توہمات پہ معاملہ چل رہا ہے سارا کا سارا. ذہن کی ساختہ اور پرداختہ چیزیں ہیں. ہر 2 دن کے بعد آپ اپنے گھر پہ ایک کوئی معجزہ کروا دیجئے مثلا، ٹھیک ہے. ہر 2 دن بعد آپ کو خواب آ جائے کہ آج مجلس ہوگی. 4 دفعہ میں آؤں گا، 5 دفعہ آؤں گا، اس کے بعد میں سوچوں گا کہ ان محترمہ کو ہر روزانہ خواب آ رہے ہیں، میرے پاس کیوں خواب نہیں آتے یار. ٹھیک ہے. آپ اپنی مجلس حسین کو اس طرح کمزور کرتے ہیں. آپ کو نہیں معلوم لوگ کیا باتیں کرتے ہیں بعد میں جا کے، یار اس کے گھر تو روز ہی سلسلہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے. اور اس چکر میں وہ خطیب بھی بدنام ہوتا ہے جو مجلسیں پڑھتا ہے آپ کے گھر آ کے، کہ یہ اس کو پیسے زیادہ ملتے ہیں وہاں سے اور مجھ سے جہاں ہوتے ہیں وہیں پڑھتا ہے. یہ سامنے منہ پہ کوئی نہیں بولے گا، آپ کے پیچھے باتیں کرتے لوگ، ہمارے سامنے آ کے باتیں کرتے. لہٰذا کوئی ایسا عمل کہ جس کی وجہ سے انسان اپنے آپ کو کمزور کرے اس کو انجام نہیں دینا چاہیے. کوئی ایسی حرکت عزاداری میں جو عزاداری کو کمزور کرے، مجلس کو کمزور کرے. ہمارے فردی اعمال، کسی مثلا ایسے خطیب کو بلایا جس نے پتہ چلا جی گانے کی ٹون کے اوپر پورا قصیدہ پڑھ کے سنا دیا، اور وہ پڑھ کے بھی بتاتے ہیں کہ یہ فلانا گانا ہے تو اس پہ یہ ٹون ہے مثلا. یا یہ کہ مثال کے طور پر جب وہ قصیدہ پڑھ رہا ہوتا ہے نیچے سے لوگ گانا یاد کر کے گانے لگا رہے ہوتے ہیں، ہاں یہ والا گانا ہے، یہ ہم نے پہلے سنا تھا. یہ عزاداری کی روح کے خلاف ہے. یعنی مجلس میں آئے تھے سیکھنے کے لیے، پتہ چلا وہاں ایک تفریح والی محفل بن گئی. آپ کو معلوم تھا پہلے سے یہ خطیب ٹھیک نہیں ہے، اس کے بارے میں رپورٹس ٹھیک نہیں ہے، اس لیے جس خطیب کو انسان پڑھوائے پہلے رپورٹ لے لے بھائی یہ کیسا بندہ ہے،
یہ مجلس ٹھیک پڑتا نہیں پڑتا؟ کون ذمہ دار بنا؟ میں ذمہ دار بنا، صرف اس لیے کہ بھائی اس کا ایک نام ہے، صرف اس لیے کہ مجلس میں لوگ زیادہ آ جائیں گے، صرف اس لیے کہ میری تھوڑی نمود و نمائش ہو جائے گی۔ ان باتوں کو مد نظر رکھیں گے، نمود و نمائش کو، ریاکاری کو، تو پھر عزاداری خطروں میں گھرتی جائے گی۔ دوسری طرف جن بچوں کی آپ تربیت کر رہے ہیں گھروں میں، وہ ساری چیزیں نوٹ کر رہے ہوتے ہیں، جب وہ پروان چڑھتے ہیں تو انہوں نے پھر ویسے ہی کام کرنے جو آپ نے کیے تھے۔ خدا را ہم لوگ ایسے کاموں سے اجتناب کریں، فردی کام کے جس کی وجہ سے لوگ مجلس حسین سے بدظن ہوتے ہیں۔ اب میں یہ 4 جو ہے میری نگاہ میں جو میں نے انالائز کیا بنیادی چیزیں، اور بہت ساری چیزیں لوگوں نے ذکر کی، ان کے کلپ بھی موجود ہیں، ان کے مقالے بھی نیٹ پہ آپ کو مل جائیں گے، لیکن یہ کہ پھر ان میں بہت ساری باتیں وہی آتی ہیں، فردی باتیں آتی ہیں، لہٰذا ان کو میں ذکر نہیں کر رہا۔ آخر میں کچھ مثالیں میں دینا چاہوں گا، اور اس کے بعد اگر کوئی سوال جواب اس کو دیکھیں گے، تاکہ ان مثالوں کے ذریعے سے ہم لوگ عزاداری اور اس کے جو درپیش اس کے ارد گرد گھومنے والے خطرات ہیں ان کو سمجھ سکیں۔ آپ لوگ ایک دفعہ صلوات پڑھ دیجیے۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ خطرہ کیسے بنتا ہے مجلس کے لیے؟ ہماری گفتگو اس کی مثالیں کچھ پیش کرنی ہے۔ ایک صاحب ہیں وہ تقریر کر رہے ہیں، نمبر 1 تو یہ کہ موضوع اٹھا لیا متنازع، اس پہ تقریر شروع کی، پہلی غلطی۔ اس کے بعد جب انہوں نے تقریر شروع کر دی تو اب چونکہ علم نہیں ہے، جہالت کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی ہے، اور ادھر ادھر کے فضول استدلالات اپنے ذہن کے ساختہ اور پرداختہ وہ شروع کر دیے۔ اب آپ جو میں نے موضوعات آپ کو دے دی ان میں اس کو فٹ کر دیجیے گا اس مثال کو۔ کہنے لگے کہ جو ہے نا شہادت سال صاحب استدلال ہو رہا ہے، آپ دیکھیے، اور اس میں اسی مجلس میں جو پھڈا ہوا پھر وہ بھی سنیے گا۔ کہنے لگے کہ جاؤ نجف سے لے کر قم، اور پتہ نہیں قم سے لے کر نجف اور شام اور پتہ نہیں بحرین اور لبنان، جتنے حوزات ہیں تمام مراجع سے جا کر پوچھو۔ اور اس کے بعد جو ہے انہوں نے یہ ایک خطیب کو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی عالم کو بیٹھ کر، مرجع کو بیٹھ کر چیلنج کرے۔ اس کے بعد گھٹنا اٹھا کے اپنا اسٹیج پہ رکھا، کہا کہ یہ مراجع قم و نجف کی گردن پہ میرا گھٹنا ہے، بھی اس طرح بات کر رہا ہوں میں۔ ایسا انسان کیا تبلیغ کرے گا؟ ایسا انسان کیا لوگوں کو دین سکھائے گا جس کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ ممبر پہ بیٹھا کیسے جاتا ہے، ممبر کا ادب کیا ہے؟ خیر بعض لوگ تو بیٹھتے بھی نہیں، کھڑے ہو کے مجلس پڑھتے ہیں، ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے۔ اس کے بعد اس نے استدلال کرنا شروع کیا۔ اب آپ سنیے گا غور سے، یہ خطروں کی مثال پیش کر رہا ہوں۔ استدلال کیا ہے؟ کہا کہ تمام مراجع سے جا کے پوچھو کہ نماز میں سورہ کہف پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے۔ اب یہ ایک تو متنازع سے ٹاپک اپنا لیا، دوسرا استدلال وہ کر رہا ہے جو استدلال انتہائی احمقانہ ہے۔ تمام مراجع جا کے پوچھو سورہ کہف پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے؟ جی پڑھ سکتے ہیں، تو اس میں کتے کا ذکر آتا ہے صاحب کہف کے۔ اب سنیے گا، آپ ذرا دیکھیے گا انسان کس قدر جہالت کا شکار ہوتا ہے اور کہاں جا کے مار کھاتا ہے۔ لوگوں نے کہا ہاں بھائی، اور خوب نعرے لگ رہے ہیں، اور ایک مجلس عجیب و غریب مجلس ہوئی ہے، چیلنج کرتا ہوں اور فلانا کرتا ہوں، اور یہ گھٹنا بھی رکھ دیا اور جو نا حرکتیں بھی کر دی ساری فضول۔ جب نقطہ یہ لگایا آخر میں آ کے، جب کتے کا نام نماز میں آ سکتا ہے تو علی کا کیوں نہیں آ سکتا؟ یہ کتنی بڑی تقصیر ہے، آپ دیکھیے کس قدر جہالت ہے، کتنی بڑی تقصیر ہے، کتنی بڑی توہین ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی؟ تم کس کو ملا رہے ہو کس کے ساتھ؟ ٹھیک ہے، یہ وہ جہالت ہے۔ اسی مجلس میں لوگ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے ہم نے تیرے باپ کے پیچھے نماز پڑھی، وہ نہیں پڑھتا تھا۔ ٹھیک ہے، شہادت سال صاحب اس نے لوگوں کو بولا کہ جو پڑھتا ہے وہ حلالی حلال زیادہ ہے، جو نہیں پڑھتا پھر وہ ایسا ہے۔ وہ لوگوں نے وہاں لڑائی جھگڑا شروع ہو گیا، اس کو بھاگنا پڑا وہاں سے، مجلس پوری خراب ہو گئی۔ یہ خطرہ ہے عزاداری کے لیے، ایسی بات کرنا، اس طریقے سے کرنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ اپنے آپ کو بس حق پر سمجھنا، یہ انا ربکم الاعلیٰ کی مثال ہے۔ یہ فرعونیت کی انتہا ہے، کہ انسان کہے کہ بس جو ہم نے کہہ دیا وہی فل اینڈ فائنل ہے، دوسروں کی بات جو دوسرے اختلاف کر رہے ہیں اس کو مد نظر ہی نہ رکھے۔ شہادت ثالثہ کا موضوع پتہ ہے آپ کو، متنازع موضوع، تو خدا را کبھی اس ٹاپک کو ڈسکس ممبر سے نہیں کرنا۔ آپ کا علم محدود ہے، مراجع کیا ہے؟ بہترین جواب کیا ہے؟ آپ جس کی تقلید کرتے ہیں اس سے جا کے رجوع کر لیں، اور اگر آپ تقلید نہیں کرتے، مرضی ہے، پڑھنا ہے پڑھا، نہیں پڑھنا نہیں پڑھا، ہمارا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب سے بہترین جواب، تقلید کرتے ہیں مرضی کے مسئلے پہ عمل کریں، نہیں کرتے آپ کی مرضی، جب آپ تقلید ہی نہیں کرتے
ختم، پڑھے یا نہ پڑھے کوئی ایشو نہیں ہے. اپنی جان چھوڑائیں، پیچھے ہٹ جائیں. کسی ایک سائڈ کی آپ نے فیور لینا شروع کی، پاکستان کا میں پورا ماحول بتا رہا ہوں، اپنے بر صغیر کی بات کر رہا ہوں. بہت سارے علاقے اتنے خطرناک ہیں کہ وہاں تو مولوی صاحب رکھے وہ واجب سمجھ کے پڑھاتے ہیں، جبکہ کسی فقیر نے آج تک واجب نہیں کہا. پستول ان کی کن پٹی میں کہا اگر پڑھاؤ گے تو یہاں رہو گے، ورنہ نہیں پڑھائی تو نہیں رہو گے. ایسے معاشرے میں، اتنے عجیب و غریب معاشرے میں انسان کو نہایت ہی احتیاط سے کام لینا ہے. الاحتیاط طریق نجات. دوسری ایک اور مثال ابھی حال ہی میں پیش ہے، اس کو بھی آپ لوگ سن لیجئے. ممبر پہ جب انسان جائے پورے تواضع کے ساتھ جائے، توسل کرتا ہوا جائے، اللہ تو بچا لینا، میری کوئی اوقات نہیں، کہیں کوئی گڑبڑ نہ ہو جائے، ڈرتے کانپتے اس طرح جائے ممبر پہ. کبھی اپنا سینہ چوڑا کر کے نہ جائے کہ میں تو آج یہ کر دوں گا اور وہ کر دوں گا. کبھی اپنے آپ کو جو ہے نا وقت کا سب سے بڑا خطیب بن کے سمجھ کے نہ جائے کہ میں سب سے بڑا خطیب ہوں. اپنے آپ کو اس اگر منظر سے دیکھے گا، سب سے بیکار مجلس پھر وہی ہوتی ہے. اور جہاں انسان ہانپتے کانپتے جاتا ہے پریشان، مولا بچا لیجیے گا، مولا آج کی مجلس اچھی ہو جائے، سب سے اچھی مجلس وہی ہوتی ہے. تواضع کے بغیر انسان جب مجلس میں جائے اور پھر غرور علمی کا جب شکار ہو جائے، لوگ بھیجتے ہیں پرچیاں، جی سوالوں کا جواب دیجیے، پتہ چلا 25 پرچیاں آ گئی. آپ متواضع اگر ہیں، سوال کا جواب نہیں آتا، طریقہ یہ ہے. جتنے بڑے علامہ دہر بن جائیں، مجھے نہیں معلوم. مجھے اس مادے کو اپنے اندر مضبوط کر لیں، اس کو ایلفی کی طرح سمت بونڈ وغیرہ جو لگانا ہے سب چپکا لیں اس کو اپنے ساتھ، کہ جب آپ کو سوال کا جواب نہیں معلوم تو ادھر ادھر کی فضول جو ہے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں نے اس سے یہ سنا تھا، اور بعض علماء یہ کہتے ہیں اور بعض علماء یہ کہتے ہیں، اور اس مسئلے میں اختلاف ہے، اور کچھ کی رائے یہ ہے. اور بھائی مجھے نہیں آتا، کیوں کچھ کی رائے تم بیان کرو؟ جو نہیں آتا مجھے نہیں آتا. یہ اگر آپ کے اندر مادہ ہے، عزاداری بڑی آفات سے محفوظ رہ جائے گی. کوئی انسان بات جو اسے ڈھنگ سے نہ آتی ہو اس کو نہیں کرنی چاہیے. کوئی بات جو ایسی ہے جس کے بارے میں پورے یقین اور پورے بھروسے کے ساتھ وہ بات کرنا نہیں جانتا، اس کو وہی روک دو. بابا مجھے نہیں آتا، نہیں آتا. ابھی کسی نے، میں اسلام آباد گیا تھا ایک لیکچر دینے، جامعۃ الکوثر کے المصطفیٰ آڈیٹوریم میں، وہاں بلایا تھا مجھے. وہاں لیکچر دیا تو وہاں لیڈیز تھی ساری، پورے یہ راول پنڈی، اسلام آباد، لاہور وغیرہ کی ساری خواتین تھیں، مدارس کی ساری پرنسپل بیٹھی ہوئی تھی. وہاں کسی نے سوال کر لیا، وہ آئے انما کیا ہے وہ نطعمکم علی وجہ اللہ والی جو آیت ہے سورہ دہر کے بارے میں، کس کے بارے میں مفسرین کیا اختلاف. تو میں نے کہا مجھے نہیں پتہ. تو میں نے کہا کیا مطلب؟ میں نے کہا مجھے نہیں پتہ، مطلب مجھے نہیں پتہ. نہیں ہم لوگوں کے سامنے نہیں بول سکتے. میں نے کہا میں تو بول سکتا ہوں، اگر آپ نہیں بول سکتے میں بول سکتا ہوں. اس میں کوئی شرم کی بات نہیں، اس میں کوئی عار نہیں. ہم لوگ کو ماں کے پیٹ سے کیا عالم الدہر بن کے آئے تھے؟ علامہ ہلی نکلے تھے ماں کے پیٹ سے؟ نہیں. جاہل لوگ ہیں، آہستہ آہستہ پڑھتے ہیں، کتابوں کا مطالعہ کرتے ہیں، سیکھتے ہیں. بہت بڑی آفت اور خطرہ عزاداری کے لیے ہے کہ خطیب اپنے آپ کو اس بلندی پہ سمجھے کہ جس نے مجھ سے جو پوچھا میں نے اس کا اپنی یعنی شرعی ذمہ داری سمجھ لے کہ میں نے جواب دینا ہی دینا ہے. نہیں آتا چھٹی کرو بھائی، نہیں آتا مجھے، کسی اور سے پوچھ لیں آپ، میرے علم میں نہیں ہے. اس میں آپ کی عزت ہے، اس میں آپ کا وقار ہے کہ اگر آپ کو نہیں آتا ہو ٹھیک ہے، ہاں ذرا یعنی غصے میں نہیں آتا ہو نہیں بولنا کہ اس نے کیوں مجھ سے ایسا سوال پوچھ لیا کہ جو مجھے آتا ہی نہیں ہے. پیار محبت سے، میرے علم میں نہیں ہے، میرے ذہن میں اس وقت نہیں ہے، تھوڑا علمائی اگر لب و لہجہ بنانا ہو، میں اس وقت مستحضر نہیں ہوں، میرے جو ہے نا ذہن میں موجود نہیں ہے، میں مراجعہ کروں گا، میں دیکھوں گا، اس کے بعد بتاؤں گا، ختم. یہ زیادہ بہتر نہیں ہے انسان ایسی اختلافی بات کرے، انسان ایسی خطرناک بات کرے کہ لوگوں میں بعد میں جھگڑا ہو، لوگوں میں بعد میں پھڈے ہوں، فسادات ہوں. مجلس عزا اتحاد شیعیان حیدر کرار کا مظہر ہونا چاہیے. مجلس عزا کو ایسا ہونا چاہیے کہ لوگ ذوق در ذوق دوڑے چلے آئیں کہ ہم نے مجلس میں پہنچنا ہے، ہم نے مجلس سے دور نہیں بھاگنا. آج ہماری کتنی مجالس ایسی ہیں کہ آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ مجلس میں خطیب 9 بجے بیٹھے گا، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں آرام سے 9:30 بجے پہنچوں گی. جب مصائب سے تھوڑے پہلے 10 منٹ کے فضائل سن لیے، تھوڑے سے مصائب سن لیے، مجلس ہو جائے گی. یہ بہت بڑا خطرہ ہے، اس کو محسوس کرنے کی ضرورت ہے. آپ اپنے گھر پہ مجلس رکھیں، وقت پہ شروع کریں، اپنے آپ کو پنکچول بنائیں،
تاکہ عزاداری آپ کی خطروں سے محفوظ رہے۔ ابھی کتنی جگہوں پہ میں بندہ حقیر اسی کراچی شہر میں مجلس پڑھنے گیا، حدیث قصہ، مرثیہ، سوز و سلام، ایک سلام، دوسرا سلام، تیسرا سلام، گڈو کا سلام، منو کا سلام، پپو کا سلام، 15-20 سلام پڑھا دیے۔ ابھی تک 15 بندے بیٹھے ہیں وہاں پر۔ اس نے کہا آغا صاحب میں کیا کروں بھائی، یہی ہے۔ میں نے کہا کوئی میں ایک بھی ہو تو میں پڑھ دوں گا۔ میں نے کہا مجھے تو فارغ کرو، میں نے کہیں آگے بھی جانا پڑھنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ جو صورتحال ہے اس کا ذمہ دار کون ہے کہ پہلے مجلس میں لوگ بیٹھتے تھے اور پہلے بسم اللہ سے بیٹھتے تھے؟ کیا ہوا یہ اس کو انالائز کرنے کی ضرورت ہے کہ اب مجلس سے لوگ بھاگ رہے ہیں اور جو آ رہے ہیں ہم سب اسی طرح ہیں الحمدللہ کہ اب پہنچ جائیں گے ٹائم پہ، کیونکہ ہم نے شکل دکھانی ہے، نیاز کھانی ہے۔ اصل مجلس تو وہی ہوتی ہے، حلیم اور بریانی کی مجلس۔ وہ نہ ہو تو پھر مجلس نہیں ہوتی۔ یہ جملے بہت سارے لوگ بڑے پیار سے کہہ دیتے ہیں۔ اصل مجلس بسم اللہ الرحمن الرحیم میں خطیب سے شروع ہوتی ہے، اس کا اینڈ جو ہے الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین یا وسيعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ یہ وہ مجلس حسین ہے۔ اب جب آپ نے مجلس کو خراب کرنا شروع کیا، جاہل خطیب آئے، معاملات بگڑے، اثر کیا ہوا؟ اسی کراچی شہر میں ایسی مجلسیں ابھی منعقد ہونا شروع ہو گئی ہیں کہ جن میں خطیب کو بلایا ہی نہیں جاتا سرے سے۔ فلانا انجمن آئے گی، ماتم کرے گی، 100 سلام مرثیہ، حدیث کے ساتھ 100 سلام مرثیہ، ماتم داری، بس خطیب مائنس ہو گئی۔ خطیب کو نکال دیا۔ خطیب کو کیوں نکال دیا بھائی؟ جو ایسا خطیب ہوگا کہ جو اپنی غلطی سمجھتا ہی نہیں ہوگا، وہ کہے گا یہ لوگ جو ہے نا MI6 کے ایجنٹ ہیں، یہ پتہ نہیں CIA کے ایجنٹ ہے جو یہ کام کر رہا ہے۔ نہ بابا MI6 کے ایجنٹ نہیں، ہمارے اپنے شیعہ ہیں، یہ تمہاری حرکتوں کی وجہ سے خراب ہوئے۔ اپنی حرکت کیوں نہیں تسلیم کرتے؟ اپنی غلطی کیوں نہیں مانتے؟ جو تم خراب کاری کرو اس کو نام دے دو MI6 کا، یہ کون سا دین ہے یہ؟ جو بڑا غرق آپ نے کیا، امامہ لگا کے اس کو نام دے دو، یہ MI6 نے کیا۔ اپنی غلطی نہیں ماننی۔ یعنی مجھے تو یہ لگتا ہے کہ یہ MI6 کو ہم مولویوں نے خلق کیا ہے کہ اپنی جو غلطیاں چھاپ دے در MI6 کے اوپر، CIA کے اوپر۔ یعنی CIA والوں کو بیچاروں کو فرصت ہے، وہ امریکہ سے یہاں آئیں گے ایک مجلس خراب کرنے کے لیے ہماری۔ ہاں MI6 وہ انگلینڈ کا جو ادارہ ہے، وہ آئے گا یہاں انچولی میں مثلا بلاک 20 میں ادھر آ کے مجلس آپ کے گھر کی خراب کے بعد، اتنا فضول ٹائم اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اور لوگ بھی مطمئن ہوتے ہیں، ہاں یہ سازشی عناصر تھے، کچھ باہر سے آئے تھے۔ پوری دنیا چھوڑ کے ان کو یہی انچولی ملے اور کوئی جگہ نہیں ملی، یہاں سازشیں کرنے آئیں گے۔ ہم لوگ خراب ہیں، ہمیں کسی MI6 اور CIA کی ضرورت، ہم خود ہی کرتا دھرتا ہیں، خود ہی معاملات کو خراب کرتے ہیں، خود ہی عزاداری میں ایسے کام کرتے ہیں، اس کی وجہ سے عزاداری خطروں کا شکار ہوتی ہے۔ اور اس کا بہت بڑا نقصان آج اگر ہمیں احساس نہیں ہوا، ہماری آنے والی نسلوں کو ہوگا۔ وہ لوگ عزاداری سے دور ہوں گی، وہ لوگ دین سے بے بہرہ ہوں گی، اور یہ وہ جرم ہے جو ناقابل معافی ہے۔ لہٰذا خلوص کے ساتھ خطیب بھی میدان میں ہے۔ میں آؤں گا، مجھے پیسے سے کوئی غرض نہیں ہے، قربۃ اللہ مجلس پڑھوں گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ اسے کچھ نہ دیں، آپ کی شرعی ذمہ داری الگ ہے۔ خطیب کی شرعی ذمہ داری ہے وہ بغیر پیسے کو نظر میں رکھے مجلس پڑھے۔ آپ کی شرعی ذمہ داری ہے آپ امام حسین کے لیے جتنا اپنی ذات کے مطابق ہدیہ دے سکتی ہیں دیں۔ آپ اس کو 50,000 دیں، 60,000 دیں، لاکھ دیں، ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے، وہ آپ کی اپنی عقیدت ہے۔ لیکن خطیب کا ڈیمانڈ کرنا غلط ہے، ہر ایک کا وظیفہ شرعی الگ الگ ہے۔ آپ کر رہے ہیں امام حسین کی محبت میں نے خطیب کو دینا ہے، ذاکر حسین کا احترام کرنا ہے، میں اتنا کر رہی ہوں۔ انسان جتنا کرے، جتنا ہدیہ دے، میں کہتا ہوں کم ہے۔ جب ائمہ نے ہدیہ دیا ہے مجلس کے لیے، خود امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد و آل محمد، وصیت کی اپنے بیٹے کو، چھٹے مولا کو، کہ یہ خرچہ ہے 10 سال کی عزاداری کا۔ کتنا؟ 10 سال کی عزاداری کے پیسے وصیت کر کے گئے کہ مینا میں میرے لیے عزاداری کرو۔ امام باقر علیہ السلام کے لیے جب عزاداری ہو 10 سال اس کا خرچہ وہ دے کر جا رہے ہیں۔ امام حسین علیہ السلام کی عزاداری کا بھی یہ حکم ہے، بلکہ اس سے کہیں زیادہ شد و مت کے ساتھ، کیونکہ خود ائمہ نے اس کا حکم دیا، خود ائمہ نے مسلسل مولا حسین پہ گریہ کیا ہے۔ انسان جتنا کرے کم ہے۔ آتے تھے خود نوحہ خان حضرات، مرثیہ خان حضرات، ائمہ معصومین احترام میں کھڑے ہو جاتے تھے، پیسہ دیتے تھے، اپنا لباس، اپنا کرتا اتار کے دے دیا،
وہ جبہ جس میں ہزار ختم قرآن کیے تھے، کیا کچھ نہیں دیا اماں نے۔ لہٰذا دینے والا اپنی ذمہ داری سمجھے۔ دینے والا جب کنجوسی کرتا ہے تو پھر مجھ جیسے بالکل جیسے کہا جاتا کم ترین تقوی والے، جن کے تقوی کا کوئی لیول ہی نہیں ہے، وہ کہتے ہیں یار اس کے گھر مجلس پڑی اور آنے جانے کا کرایہ بھی مجھے دینا پڑا، اچھا خدا پہ بھروسہ مجھے نہیں ہے، تقوی میرے اندر نہیں ہے، امام حسین کی عطا پر مجھے بھروسہ نہیں ہے، میں کہتا ہوں آئندہ اس کے یہاں مجلس نہیں پڑھوں گا۔ 2 سے 3 دفعہ میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے، میں کہتا ہوں بس اب ڈیمانڈ کرنا شروع کر دو، یہ قوم انتہائی جو ہے نا عجیب و غریب قوم ہے، اس کا ایسے نہیں چلا سکتا۔ اس کے بعد میں ڈیمانڈ کرنا شروع کر دیتا ہوں، اور آپ لوگ بھی ماشاءاللہ نہیں قوم والے ایسے ہیں، وہ کہتے ہیں ہاں یہ ڈیمانڈ کر، یہی بڑا خطیب ہے۔ دونوں طرف عدم تقوی، یہ بہت بڑا خطرہ ہے عزاداری کے لیے، جس کی وجہ سے بسا اوقات مجلس کی اہانت ہوتی ہے۔ میں نے مجلس پڑھنی نہیں ہے، کیوں نہیں پڑھنی بھائی؟ یہاں پیسے نہیں مل رہے یا یہاں کم مل رہے ہیں۔ یہ وہ خطرات ہیں بندہ حقیر کی نگاہ میں جن سے ہماری عزاداری گھری ہوئی ہے۔ اس کو سبوتاژ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ عزاداری پرخلوص اور اچھے طریقے سے انجام پائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ استغفر اللہ ربی واتوب الیہ۔